السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم: حق المسلم علی المسلم ست بالمعروف، اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے کم ہے، اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ مسلمان کے مسلمان پر 8 حقوق ہیں، جن میں سے 2 کی تفصیل آپ سن چکے ہیں، یعنی سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا۔ آج انشاءاللہ تیسرے حق کی بات کریں گے، اور وہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر تیسرا حق یہ ہے کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، کہ جب وہ اسے دعوت دے تو وہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دعوت دے تو وہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب7، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا۔ وفیہ، اور اس میں ایک حکم یہ تھا کہ وہ اجابت الداعی، کہ دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا۔ اسی طرح دیگر احادیث بھی ہمیں اس چیز کی طرف مائل کرتی ہیں اور ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ جب دعوت دی جائے تو دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اذا دعا احدکم الی طعام، جب تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے، فلیجب، تو تمہیں چاہیے کہ تم قبول کرو۔ فإن شاء طعم وإن شاء ترک، اب دعوت میں جا کے چاہے تم کھا لو چاہے نہ کھاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن دعوت کو قبول کر لو۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اذا دعا احدکم الی الولیمۃ فلیأتھا، کہ جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دعوت قبول کرے اور ولیمے میں جائے۔ اسے بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے: اؤتوا الدعوۃ اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت دی جائے تو دعوت میں جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اذا دعا احدکم فلیجب فإن کان صائما فلیصلی، جب تمہیں دعوت دی جائے تو تم دعوت کو قبول کرو، اگر تم روزے سے ہو تو اسے دعا دے دو۔ اگر روزے سے ہو تو اس کی دعوت میں جا کے اسے کیا کرو؟ اسے دعا دے دو۔ وإن کان مفطرا فلیطعم، اور اگر تم روزے سے نہیں ہو تو پھر تم کھانا کھاؤ، جس دعوت میں گئے ہو اس دعوت میں کھانا کھاؤ۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ من دعا الی عرس او نحوہ فلیجب، جسے شادی کی دعوت دی جائے یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی دعوت دی جائے، مثلا عقیقہ ہے اور دیگر دعوتیں ہوتی ہیں، ان کی دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ان دعوتوں کو بھی قبول کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اذا دعا احدکم اخاہ، جب تمہیں کوئی تمہارا بھائی دعوت دے، فلیجب، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وکان عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یأتی الدعوت فی العرس، شادی کی دعوت میں بھی جایا کرتے تھے، وغیر العرس، اور جو شادی کے علاوہ دیگر دعوتیں ہوتی تھیں وہ بھی قبول کرتے تھے اور ان میں بھی جایا کرتے تھے۔
وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ، اور اگر وہ روزے سے ہوتے تھے تو دعوت میں جا کے حاضری لگایا کرتے تھے کہ بھائی میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی ہے، میں آ گیا ہوں، لیکن میں روزے سے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے، دعا دے کے وہ واپس آ جایا کرتے تھے، لیکن دعوت قبول کرتے تھے اور جاتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ اذا دعیتم الی کراع فاجیبوا، اگر تمہیں کوئی شخص کھر کی دعوت بھی دے، کھر کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا، جانور کے پاؤں میں جو کھر ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی غریب بھی تمہیں دعوت دے، کم سے کم درجے کی بھی کوئی دعوت ہو تو اسے بھی قبول کرو اور اس میں بھی جاؤ۔ یہ نہیں کہ انا پرستی، تکبر کہ میں تو بڑا ہوں، میں تو ایسی محفلوں میں نہیں جاؤں گا، غریبوں کی محفلوں میں نہیں جاؤں گا، نہیں، اگر کوئی غریب بھی آپ کو دعوت دیتا ہے اس کی دعوت قبول کریں اور اس کی دعوت میں جائیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَمَن تَرَكَ الدَّعْوَةَ، جس نے دعوت کو ترک کر دیا، دعوت کو چھوڑ دیا، فقد عصى اللہ ورسولہ، تو تحقیق اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ اگر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی عذر شرعی کے دعوت میں نہیں گئے، دعوت کو چھوڑ دیا، دعوت دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود دعوت میں نہیں گئے، فقد عصى اللہ ورسولہ، تو ایسے شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی گناہ کا کام ہے، تو گویا کہ ایسا شخص اس وقت گنہگار بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ فمن ولم یأت الدعوہ، کہ جسے دعوت دی جائے اور وہ دعوت میں نہیں جاتا، یعنی دعوت دی ہے لیکن دعوت میں نہیں جا رہا، خامہ خواہی میں نہیں جا رہا، اپنی انا پرستی کی وجہ سے اور دیگر معاملات کی وجہ سے نہیں جا رہا، فقد عصى اللہ ورسولہ، تو تحقیق اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا ومن لم یجب، اور جو شخص دعوت قبول نہیں کر رہا، خامہ خواہی میں دعوت ہی قبول نہیں کر رہا، تو پھر فرمایا کہ فقد عصى اللہ ورسولہ، تو ایسا شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں لابن عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، عند ابی عوانۃ، مسند ابو عوانہ میں یہ روایت ہے کہ من دعا الی ولیمۃ، کہ جسے ولیمہ کی دعوت دی جائے، فلم یأتها، اور پھر وہ اس دعوت میں حاضر نہ ہو، بغیر کسی شرعی عذر کے وہ اس ولیمے میں دعوت میں نہ آئے، فقد عصى اللہ ورسولہ، تو اس نے تحقیق اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ اسی طرح اگر ایک وقت میں دو دعوتیں ہو جائیں، ایک وقت میں دو دعوتیں آ جائیں، تو پھر کس طرح دعوت کو قبول کیا جائے؟ تو اس کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتمع الداعیان، جب دو دعوتیں جمع ہو جائیں، فاجب اقربہما بابا، تو ان میں سے جس کا دروازہ تمہارے قریب ہے تم اس کی دعوت کو قبول کر لو، فإن اقربہما بابا فاقربہما جوارا، بس جس کا دروازہ تمہارے گھر کے قریب ہے وہی تمہارا قریبی پڑوسی ہے، وإن سبق احدہما، اور جب ان دونوں میں سے کوئی ایک سبقت لے جائے، جب کسی کی دعوت پہلے آئی اور دوسری کی دعوت بعد میں آئی، تو پھر آپ نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ فأجب الذی سبق، بس جو سبقت لے گیا ہے اس کی دعوت کو قبول کر لے اور پہلے اس کی دعوت میں جائے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے زیادہ افراد ہیں
کچھ وہاں شریک ہو گئے، کچھ وہاں شریک ہو گئے، اور دونوں دعوتوں کو اس طرح قبول کر لیا۔ اور کبھی کبھار اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر اس دعوت میں چلے گئے اور تھوڑی دیر اس دعوت میں چلے گئے، تو دونوں دعوتیں قبول بھی ہو گئیں اور دونوں دعوتوں میں حاضر بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان احادیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ وہ کون سی دعوتیں ہیں کہ جنہیں قبول نہیں کیا جا سکتا، یا اگر ہم نے قبول کر لیا ہے اور اگر ہمیں ان دعوتوں میں یہ معاملات جو انشاءاللہ کل ذکر ہوں گے وہ معلوم ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس دعوت میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔